قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ ایسا ہے جو نہیں بخشے گا. دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے بخش دے گا, اور وہ ہے شرک. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے, اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس نے مجھ سے شرک نہ کیا ہوا تو میں اس سے مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ توحید. انبیاء دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنا تعارف کروانے آئے ہیں کیا؟ اللہ کا. توحید ہی تو ہے کائنات کا مقصد. انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل البیت نے جو قربانیاں دی ہیں, حضرت حسین ابن علی نے جو گلا کٹایا کربلا میں توحید کی خاطر. بالکل ٹھیک ہے. اب میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے گلے اترتے ہوئے دیکھے ہیں توحید کی خاطر. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتے ہوئے دیکھے ہیں کہ خون سے آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. جو اپنے محبوب کو بھی پتھر کھاتا ہوا دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے وہ کاز کوئی بہت بڑی ہے, وہ توحید کی کاز ہے. اب مجھے بتائیں میں سینسٹیو کیوں نہ ہوں؟ میرے نبی کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی جو ان کا موٹیو تھا, مشن تھا, توحید کو پھیلانا تھا. اچھا, اب آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ کیونکہ آپ بہرحال اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے مشہور معروف شخصیت ہیں اگر مذہبی حوالے سے بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی لیگیسی کیا ہوگی؟ میری لیگیسی کوئی نہیں, میں خود لیگیسی لے کے چل رہا ہوں. اچھا, ہاں جی, ہم لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. جانا تو ہر کسی نے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری سنت. مضبوطی سے پکڑ لینا, گمراہ نہیں ہوگا. نبی الاسلام کی لیگیسی یہ تھی. خلفاء راشدین کے بارے میں جو حدیث ہے نا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, وہ اسپیسیفکلی پولیٹیکل ڈیسیژنز کے بارے میں. ان کی شخصی اطاعت نہیں ہے وہاں پہ, ورنہ تو خلفاء راشدین کے فیصلوں سے ان کے ماننے والوں نے اختلاف کیا ہے. حج تمتع کے معاملے میں حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے, اور آج امت نے مانا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا حج تمتع پہ پابندی لگانے کا. مولا علی نے سب سے پہلے اختلاف کر دیا. تو اگر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مطلب یہ ہوتا کہ خلفاء راشدین کے پیچھے بھی آپ نے اندھے بن کے چلنا ہے, تو بخاری مسلم میں کیوں آتا کہ حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا حج تمتع کے معاملے میں. تو یہ پولیٹیکل معاملے میں تھا. اصل چیز قرآن و سنت. اس کے بعد غدیر خم پہ نبی الاسلام نے فرمایا قرآن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا. ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. قرآن کی توحید پہ 0 ٹالرنس ہے, اہل بیت کی دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. اس زمانے میں ہوتے اہل البیت کے ساتھ مل کر تلوار اٹھالتے ان کے مخالفین کے اوپر. یعنی میں اگر کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی کے ساتھ مل کے میں نے کوئی دم درو تو نہیں کرنا تھا, سامنے والوں کے اوپر تلوار ہی اٹھانی تھی. اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں جس طرح حسن و حسین مولا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں لڑ رہے تھے اپنے مخالفین کے خلاف, عمار بن یاسر تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. آج تلوار تو نہیں میں اٹھاؤں گا, ظاہر ہے سب لوگ آخرت میں جا چکے, لیکن آج میں اپنی زبان کے ذریعے دفاع کروں. یہ نبی الاسلام نے قیامت تک وصیت کی تھی کہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس زمانے میں حسن سلوک تھا ان کے ساتھ آپ فزیکلی ساتھ دیتے. آج حسن سلوک یہ ہے کہ ان کا دفاع کریں اور جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں.